نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مع العسر یسرا صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک کہ تنگی کے ساتھ آسانی، تنگی کے ساتھ آسانی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو دفعہ آیا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اور جن لوگوں نے پڑھی ہے اپنی نور انوار پڑھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ وہاں پہ بتایا گیا کہ دیکھیں دونوں دفعہ کیا آیا، ان مع العسر، الف لام کے ساتھ عسر، عسر کہتے ہیں تنگی کو، سختی تنگی کو، اور یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں مرتبہ عسر کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا اور یسر کو نکرہ ذکر کیا، یعنی وہ کامن ناؤن ہے اور العسر جو ہے وہ پراپر ناؤن کے طور پہ استعمال۔ اس کے اوپر مفسرین نے یہ بات ذکر کی اور جو اصولی ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب بھی یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر الف لام کے ساتھ جو ہے اکٹھے اگر یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں اور الف لام ذکر کیا جائے تو اس سے مراد وہ ایک ہی سختی ہے، ان مع العسر، دونوں مرتبہ آیا کہ بے شک کے سختی کے ساتھ تنگی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو عسر کو دو مرتبہ الف لام کے ساتھ لے کر آئے اور یسرن کو دونوں مرتبہ نکرہ ذکر کیا۔ تو اگر کسی جگہ کے اوپر یہ اکٹھا ایسا آ جائے تو معرفہ جو الف لام کے ساتھ جو استعمال ہوگا اس سے مراد تو وہی ایک ہی چیز ہوگی، لیکن جس چیز کو نکرہ کے طور پہ ذکر کیا گیا اس سے مراد دوسری مرتبہ جب ذکر کیا جائے گا تو وہ دوسرا نکرہ پہلا نکرہ کے سے مختلف ہوگا۔ کیا مطلب نکلا؟ اس سے مطلب یہ نکلا کہ اگر آپ کو ایک تنگی آئے گی تو دو آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک تنگی آئے گی، دو آسانیاں ملیں گی، ایک تنگی آئے گی، دو آسانیاں ملیں گی، ایک سال مشقت آئے گی، 2 سال آسانی کے گزریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ایک اس میں سے وہ آ گیا، اور یہ بتانا مقصود یہی ہے کہ دیکھو، سختی جب آئے تو گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو۔ کیوں؟ اس سختی کے ساتھ ہی کیا آئے گی؟ نرمی آئے گی، آسانی آئے گی، آسانی آئے گی۔ اور وہ آسانی کیا ہوگی؟ وہ آسانی ایک وہ آسانی نہیں، دو آسانیاں تمہیں ملیں گی۔ تو آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گے جن کا ایک جو کچھ کرتے ہیں دنیا کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑے سخت قسم کے حالات گزرتے ہیں، بڑے سخت حالات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے ان کی جو ہے مشقتیں ہوتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں گھر والوں کی طرف سے، اور پریشانیوں کا چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کو ایک تربیت جاری ہوتی ہے تاکہ یہ کل کو جا کر ان کی تربیت ہو جائے اور یہ بڑے بڑے کام کر سکیں۔ جیسے جو بندہ فوج میں جاتا ہے تو اب دیکھیں کتنی سختی ہوتی ہے، اگر وہ پی ایم اے گیا ہے تو 2 سال سخت اس کے سختی کے اندر گزار رہے ہیں۔ وہ کیوں گزار رہے ہیں؟ وہ اسی لیے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ آپ کی کیا کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک فوجی کا ہے کہ بھائی اتنی سختی کی کیا ضرورت ہے، بس آپ ہمیں آسان آسان چیزیں کروا دیں، جب جنگ ہوگی تو دیکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ جب جنگ ہوگی تو دیکھی جائے گی، تو اس کو کہا جائے کہ دیکھو، حالات کا کوئی پتہ نہیں چلتا، آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے۔ اور
پھر مسلمان کا تو معاملہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو مسلمان کو کوئی ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو دنیا کے اندر ہی یا تو بدلہ دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں بدلہ نہیں ملتا تو آخرت میں تو اس کو بدلہ ملے گا ہی ملے گا۔ اور میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ حدیث کے اندر موجود بھی ہے، مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو کانٹا بھی لگتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، مسلمان کو اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ اور قیامت کے دن جن لوگوں پہ تکلیفیں آئی ہوئی ہوں گی ان کو جب اجر ملیں گے تو وہ لوگ جن پہ اتنی سختیاں نہیں آئی تھیں تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، کہ جی کینچیوں سے کاٹ دی جاتی ہماری کھالیں دنیا کے اندر، کہ آج اتنا اجر ملتا ہمیں اس سے۔ یہ تو ایک زندگی کا ایک معاملہ ہے، زندگی کا ایک معاملہ ہے، ہر ایک اس میں سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، میں نے بڑا یہ چیز دیکھی بھی اور میں عرض کرتا بھی رہتا ہوں اس میں سے، اور میں تھوڑا سا ہوں ذرا بگڑا ہوا قسم کا آدمی ہوں، تو میں منہ پھٹ آدمی ہوں تو میں بہت کچھ کہہ بھی دیتا ہوں۔ میں آج بھی سوچ رہا تھا، اور جو ہے وہ اپنے ہمیشہ بعض دفعہ ہوتا ہے نظر سے گزرتی ہیں باتیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ دیکھیں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کی اولادیں مدرسوں میں رہتی ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی سہولیات ہوتی ہیں، ان کے پاس اساتذہ موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز دینی تربیت کے حوالے سے کچھ بھی ہو وہ ان کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر زیادہ تر ایسے بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں، یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ زیادہ قابل نہیں بنتے کبھی بھی، جیسا کہ ان کے جو والد صاحب تھے یا ان کے دادا تھے وہ اس طرح جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان کے اندر مختلف مدارس کے اندر جا کے آپ دیکھیں اور آپ کو یہ بات ملے گی۔ اچھا، ان کے والد نے انتہائی مشقتیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، سخت تکلیفیں برداشت کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بنتے ہیں بڑے بڑے جو ہیں اس میں سے، اس لیے بڑے بڑے عالم بن جاتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ بنتے ہیں۔ اور بزرگوں کی اولاد کیونکہ ان کو سہولیات ملی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے جتنی بھی مشقتیں ان کے والد صاحب نے وہ اٹھائی ہوئی تھی، تو وہ بچے نے جو ہے اس کو ساری چیزیں جو ہیں گھر کے اندر وہ مل رہی ہیں، اساتذہ اس کو بہترین میسر ہیں، اس کو سہولیات اس کو میسر ہیں، گھر کے اندر گھر میں رہتا ہے۔ باپ بیچارے نے پتہ نہیں کن کن جگہوں کے اوپر پڑھائی کی ہوگی، 3 3 سال 4 4 سال بڑے سخت قسم کے مدرسوں میں جا کے اور بڑی مشقت کے ساتھ پڑھا ہوگا، کھانے کو نہیں ملا ہوگا، کبھی کیا صورتحال ہوگی، یہ بچہ گھر میں رہتے ہوئے ساری سہولیات کے ساتھ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ میں آپ کے سامنے اگر بڑے بڑے علماء کا نام لوں تو اگر آپ ان کی اگلی نسلیں پڑھ نہیں پائیں یا اس سے اگلی نسلیں، ایسے ایسے وہ ہوئی ہیں کہ انسان کہتے ہیں یار یہ فلاں ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ اور تو مجھے کسی نے بتایا، ایک وہ بندہ، وہ ایک قسم کا چپڑاسی تھا، چپڑاسی تھا کسی مدرسے کے اندر، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو ہے نا، یہ صاحب جو ہیں یہ فلاں کے پوتے ہیں، ان بڑے عالم کا انہوں نے کہا۔ میں نے کہا نہیں بھائی مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ فلاں جو وہ تھے ان کے دادا فلاں وہ تھے۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح ہی بڑے بڑے اس میں سے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ دینی وہ رنگ نہیں آتا، دین کا شوق نہیں ہوتا۔ اب اب باپ نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے مشائخ کے پاس جا کر رگڑے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں تو وہ کسی شیخ سے تعلق ہی نہیں قائم کرتے، کسی شیخ سے تعلق نہیں۔
बस वो कहते हैं कि बस ठीक है, हमारे तो घर की जो है ना वो है, जो घर में चीज़ें हासिल की हमने सारी की सारी, तो वो नहीं करेंगे, या उस तरीके से नहीं पढ़ पाएँगे, उस तरीके से उनकी इल्ला माशाअल्लाह होता है, बाज़ के अंदर अल्लाह ताला ने बाज़ को एक ख़ास अल्लाह ताला का इनाम होता है बाज़ बुज़ुर्गों के ऊपर कि उनकी औलादें भी उस तरह बन जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर ज़्यादातर ऐसा होता है और हमारे मदारिस के अंदर जो होता है, हर मदरसे के अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं। जब हम भी पढ़ने जाते थे कई जगहों के ऊपर, तो मैं मानकोट पढ़ने के लिए गया, तो हमारे उस्ताद जी जो थे, वो बड़े वो हुआ करते थे, वो कहते हैं, "जी जनाब, तुम में से कौन-कौन साहिबज़ादा है?" साहिबज़ादे का मतलब ये होता है कि वो बड़े उलमा की औलादें जो होती हैं ना, साहिबज़ादे जो हैं, तो वो क्या करते हैं, हर मदरसे के अंदर वो करते हैं, "यार, ये साहिबज़ादे हैं, ये नहीं पढ़ेंगे, ये लोग नहीं पढ़ेंगे, दूसरे पढ़ेंगे।" और गरीब-गरीब तलबा, आप यकीन करें ऐसे भी होते हैं कि उनके कपड़े फटे हुए होते हैं, टाट लगे हुए होते हैं, किताबें उनकी ऐसी होती हैं कि मदरसे की किताबें लेके वो पढ़ रहे होते हैं और वो किताब मदरसे की किताबें भी फटी हुई होती हैं। लेकिन ऐसे माशाअल्लाह ज़हीन और इतने काबिल और इतने मेहनती कि उन्होंने क्या किया हुआ होता है, वो मुशक्कत उन्होंने नहीं उठाई। और आजकल के ये जो औलादें हैं, ये सारे देख लें, जितने भी वो होंगे, कि जो उनके माँ-बाप ने जो मशक्कत उठाई हुई होती है, वो औलादों ने मशक्कत नहीं उठाई हुई होती है। वो जिस तरीके से पढ़ते थे, जिस तरीके से मेहनत करते थे, जिस तरीके से कर चलते थे। मैं आज भी अब यही चीज़ सोचा था, एकदम वैसे ज़हन में कभी वो होता है कि जी, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि मेरे ज़हन में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आप देखते होंगे बड़े-बड़े घरों वाले जो हैं, बड़े-बड़े घर, 8-8 कनाल के घर होते हैं, 4-4 कनाल के घर होते हैं। आप कभी जाएँ, मैं जाता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जाना होता है, तो मैं अहलिया के साथ भी कभी कहीं गया हुआ होता हूँ, तो वो हम गुज़रते हैं किसी बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ वगैरह या बड़े-बड़े वो, तो बड़े-बड़े घर होते हैं 4-4 कनाल के, लेकिन बिल्कुल जैसे कि ना सन्नाटा छाया हुआ होता है। सन्नाटा, सन्नाटा, कोई वो नहीं होता, बंदा कोई नहीं है। बूढ़े बूढ़ा-बूढ़ी जो है ना, वो क्या होते हैं, हाँ, बैठे हुए जनाब, वो क्या होते हैं, नौकर जो है ना उनको सँभाल रहे होते हैं। और बच्चे किधर हैं जी? बच्चे अमेरिका में हैं जी। बच्चे किधर हैं जी? कनाडा के अंदर हैं, इंग्लैंड के अंदर हैं। क्या कर रहे हैं जनाब? वो जी वहाँ पे अपने कमाने के लिए किए हुए हैं ना। तो भाई इधर नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना ज़रा कोई ज़्यादा अच्छी वो सहूलियात उसमें से। तो बाप इधर बेचारे, बाप को ज़रूरत है बच्चे की, और बच्चा जो है ना वो बाहर क्या कर रहा है? वो कर रहा है जनाब, वो अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों का करियर जो है ना वो बड़ा बेहतरीन हो जाए। मैं यही सोचता हूँ, मैं कहता हूँ देखो, और गरीबों के घरों में जाएँ, ओह! उधर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर शोर हो रहा है, फलाँ हो रहा है। फिर ऐसा भी आप घरों में देखेंगे कि बड़े-बड़े घर होंगे, लेकिन आपस में ऐसी नफ़रतें, ऐसी अदावतें हैं, एक-दूसरे से इतने दूर, एक-दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं। वो माल और वो दौलत और ये सारी चीज़ें किस काम की? बहन-भाई होते हैं, हमारे पास तो मसाइल आते हैं ना, तो हमें इससे ज़्यादा पता चलता है। हमें तो उससे ज़्यादा पता चलता है कि वो आपस में जो दुश्मनियाँ होती हैं उनकी, जिस तरीके की, एक-दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। कहते हैं जनाब मैं तो शक्ल नहीं देखना चाहता इसका, फलाँ नहीं करना चाहता। ये जो है ना उसमें से ऐसा, तो क्या ऐसे माल और दौलत और ऐसी चीज़ें कि जहाँ पे क्या है, अच्छा सुकून नहीं है, परेशानी है, हर वक़्त की परेशानी, एक वो लगा हुआ है जनाब,
پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، جس چیز کے لیے وہ پیسہ کیا تھا وہی کام نہیں آتا۔ اور نفرتیں اور دوسرے کے ساتھ ایسے ایک بندہ کہتے ہیں یار کدھر جو ہے نا اس میں رہ گئے۔ اور باپ نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے، باپ نے پیسے جوڑ جوڑ کے جناب، بعض حلال بھی کماتے ہیں ایسی بات نہیں، لیکن وہ یہی ہوتا ہے وہ ساری زندگی حلال کھا کھا کے اور اس نے پیسہ دن رات جوڑ جوڑ کے کہ میری اولادیں کیا ہوں گی۔ اور بعض جو حرام کھاتے ہیں وہ ان کی تو اولادوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو کچھ اور ہی صورتحال ہوتی ہے، جو حرام کھا کھا کے جنہوں نے کیا کیا بچوں کی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے۔ پیسہ جو ہے نا بس پیسے کی ان کی ایک دوڑ لگائی تھی کہ جناب پیسہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے اولاد کی تربیت میں یہ رکھ لیا نا کہ آپ نے پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، تو آپ کی اولاد بھی آپ کو کچھ نہیں سمجھے گی، اس کے نزدیک بھی پیسہ ہی کیا ہوگا، اہم ہوگا۔ اگر آپ نے اولاد کو یہ سکھا دیا ہے نا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور آج اکثریت لوگوں کا کیا ہے، ذہن یہ بن چکا ہے، وہ یہی چیز وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پیسہ ہو نا تو پیسہ ویسے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، پیسہ ہونا چاہیے بندے کے پاس، مطلب ویلیوز پیچھے چلی جاتی ہیں، باقی ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، پیسہ اصل چیز ہے۔ تو یہ ذہنوں کے اندر جب ڈلتی ہے نا، پھر وہ ان کی اولادیں بھی پھر ویسا ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، مشقتیں زندگی کے اندر ہر انسان کے اوپر آتی ہیں، کوئی پہلے مشقت اٹھا لیتا ہے، کوئی بعد میں اٹھا لیتا ہے۔ اگر آپ جیسے یہی اب جو ہوتی ہیں جن کی مطلب مجھے بعض دفعہ ایسا دکھ ہوتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایسے ایسے لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی اولادوں کے لیے کروڑوں روپیہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے، اور بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، نشے کر رہے ہوتے ہیں، نشے، اولاد جو ہے وہ نشہ کر رہی ہے۔ اب اگر اولاد نشے میں ہو تو اس باپ کے اوپر کیا گزرے گی، اس ماں کے اوپر کیا گزرے گی جو اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے، کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے، بہترین گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، بہترین مال و دولت پڑا ہوا ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا بھی ہو، تو میں گیا ادھر جامعہ اشرفیہ کی ایک شاخ بن رہی ہے اوکاڑا سائڈ کے اوپر جو ہے نا، تو اس کے لیے جو ہے نا میں قبلے کے لیے گیا وہاں پر، تو جامعہ نے مجھے کہا کہ جی آپ جائیں وہاں پہ جو ہے نا جگہ، ایک آدمی نے وہاں پہ زمین دی، اور تو اس نے جو ہے نا تقریباً 2 ایکڑ زمین، 16 کنال زمین جامعہ کو دی کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ ادھر جو ہے نا مسجد بنائیں اور مدرسہ وغیرہ بنائیں جو ہے، تو اس جگہ کے اوپر جو ہے تاکہ وہاں پہ بھی دین کا کام ہو۔ تو میں اس جب گیا وہاں پر، دیپال پور جو ہے، دیپال پور کا علاقہ جو ہے نا، تو میں جو گیا تو وہ بندہ مجھے کہنے لگا، اچھا وہ دیندار آدمی جو ہے جس نے زمین دی تھی تو اس کے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں، وہ کہنے لگا میں یہاں کا نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگا میں لاہور کے ہوں، میواتی جو ہے نا میواتی وہ تھا، یہ جو لوگ میواتی زبان بولتے ہیں، انڈیا کے اندر علاقہ ہے میوات، یہاں سے تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی، میں نے کہا کدھر؟ کہتا ہے ہم نے زمین خریدی ہے یہاں پہ۔ میں نے کہا، کتنی زمین خریدی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی ہمارا ارادہ تقریباً جو ہے نا وہ 200 سے 300 ایکڑ زمین خریدنے کا ہے، 200 سے 300 ایکڑ زمین۔ میں نے کہا کہ کیوں بھائی، ادھر تم ان کا کہ جی یہاں پہ ہم کھیتی باڑی کریں گے، اپنی زمین جو ہے یہ ساری میں مختلف جگہوں پہ گیا ہوں،
اور میں نے اس میں سے تو اس نے اس 30-35 ایکڑ سے اوپر زمین خرید چکا تھا. تو کہنے لگا کہ 2 ایکڑ کہتا ہے. میں نے کہا میں مدرسے، اس کے والد صاحب نے کہا کہ جی مدرسے کو دینے ہیں. وہ اچھا والد صاحب بھی نیک آدمی اور سارا. تو میں نے کہا یہ زمینیں خرید لو گے؟ کہنے لگا ہاں خرید رہے ہیں زمینیں یہاں پہ. کہتے ہیں یہاں پہ جو بندے ہیں نا وہ سارے ہاں جو ہے نا بہت بڑے بڑے زمیندار ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں. لوگوں کے پاس بہت زمین ہے یہاں پہ جو ہے نا. ان کے پاس مربوں کے اندر زمینیں ہوتی ہیں، مربوں کے اندر. چھوٹا کاشتکار، چھوٹا زمیندار نہیں ہے یہاں پہ، بڑا بڑا زمیندار ہے. اور وہ زمینیں جو اپنی بیچتے ہیں تو وہ اس طرح ہی بیچتے ہیں. 30-30 ایکڑ، 40-40، 50-50 ایکڑ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا نشے کے اندر لگے ہوئے ہیں، شرابیں پیتے ہیں. ٹھیک ہے جو ہے نا وہ اور نشے کرتے ہیں. باپ نے زمینیں چھوڑ کے چلا گیا، بچے اب بگڑے ہوئے ہیں، ان کے نشے پورے نہیں ہوتے. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ زمینیں بیچنی ہے. انہوں نے زمینیں بیچنی ہیں. ہم نے زمینیں خریدنی ہیں ان سے کہ وہ بیچیں گے، نشے میں لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا زمینیں بیچیں گے، ہم لوگ خریدتے جائیں گے اس میں سے. میں نے کہا دیکھو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کیسے جو ہے نا وہ اولادیں جو ہیں اور وہ نشے کے اندر اور سارا کچھ. وہ پھر مجھے بتانے لگا کہ اس جگہ کی، جس علاقے کا وہ تھا، وہ کہنے لگا کہ جی یہ یہاں پہ جو ہے نا حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ذرا گندے حالات ہیں ادھر جی بڑے. وہ جو ہے میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ جی یہ اب ظاہری بات ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ صرف نشے تو نہیں کرتے، یہ اور غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ اور بھی غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو جو غلط قسم کے لوگ ہیں وہ ان کو دوسرے کاموں میں بھی لگاتے ہیں، ادھر سے بھی ان کو لوٹتے ہیں، ادھر سے بھی لوٹ رہے ہیں ان کو. اور وہ جی اس میں سے میں نے یہی سوچا. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا ایک وہ ہے، انسان کے پاس تھوڑا ہو برکت والا ہو، انسان کو سکون کی زندگی میسر ہو کہ جناب ایک انسان جو ہے نا، ایک انسان کہے کہ جی اس کی اولاد کے اندر آپس میں کیا ہو، پیار محبت ہو، آپس کے اندر صلہ رحمی کا معاملہ ہو. ٹھیک ہے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، ماں باپ کی عزت کرتے ہوں، یہ آپ کو مل جائے. اور ایک آدمی ہو وہ ارب پتی ہو لیکن اولاد کیا ہو، اولاد کو ماں باپ کی شکل دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں، یا آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے کی دشمنی ہو، آپس میں نفرتیں پائی جائیں. تو کیا ان جائیدادوں کا، ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے انسان کو؟ اس لیے جب مشقت آتی ہے اس پہ یہ نہ کیا کریں، کبھی یہ ناشکری پن نہیں کرنا چاہیے انسان کو. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. ہمارے گھر میں جو ہے نا جی ہم تو اپنے شوق کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے. جیسا کہ وہ لوگ جی باہر لوگ جا کے ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں، وہ KFC تو پیزا، پتہ نہیں پیزا ہٹ اور ہارڈیز فلاں یہ وہ، ادھر جا کے آپ کھا رہے ہیں کھانے. ہمارے بچے جو ہے نا وہ تو کبھی جو ہے نا وہ کسی جگہ کھا ہی نہیں سکتے، کھانے نہیں وہ کر سکتے. بچوں سکون کا تعلق، خوشی کا تعلق پیزا ہٹ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق KFC کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہارڈیز کے ساتھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں چھوٹی سی کوئی چیز باہر سے لے کر آتے ہو اور آپ وہ مزے سے کھاتے ہو جو ان گھروں کے اندر بڑی بڑی جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس مزے سے اور سکون سے نہ کھاتے ہو. آپ کو اگر کبھی یاد ہو پرانا زمانہ جو ہے، ہم تو کیونکہ پرانے لوگ ہیں تو ہمیں جو ہے نا اب تو وہ چیزیں ہی ختم ہو گئی. یہ موبائل شوبائل گند بلا یہ ساری ہر بندہ. ہم جب ہوتے تھے چھوٹے ہوتے تھے، سردیوں کا زمانہ ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا جی مونگ پھلی لے کر آتے تھے تو سارے گھر والے بیٹھ کے جی کیا کر رہے ہیں، ہیٹر لگایا ہوا ہے، آج آگ جلائی ہوئی ہے اور ساتھ جی وہ مونگ پھلی بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اور وہ بڑے مزے سے جی ایک آپس میں کسی کے پاس نہ موبائل ہوتا تھا نہ کوئی چیز ہوتی تھی، بس سارے بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہیں. اب وہ کیا ہے وہ ہے
اب کسی کے پاس کیا وہ ہے ایسا وقت کہ کسی آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیلیں، کسی کے ساتھ آپ جو ہے نا کوئی ایک آپ کو وقت ملے؟ ہوتا تھا بچپن میں، ہوتا تھا وہ اسٹاپو کہتے تھے ہم اس کو، اسٹاپو، اسٹاپو کھیلنا جو ہے میں نے بھی بچپن میں کھیلا ہے اسٹاپو جو ہے، وہ لڑکیاں کھیلتی تھیں، وہ جو ہوتا تھا نا وہ ڈبے ڈبے بنا کے اس کے اندر وہ پھینکتے تھے اسٹاپو جو ہے نا، وہ اسٹاپو ہو رہا ہے۔ ایک کشمش ہوا کرتی تھی، کشمش، وہ جو ہوتی ہے اپنی الاسٹک، الاسٹک کے ساتھ جو ہے نا، تو وہ ہمیں یہی سوچتا ہوں یار کیا وہ تھا، میں اس دن یہی سوچتا، میں نے کہا ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں، میری بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اسٹاپو کیا چیز ہوتی ہے، اسٹاپو کیا چیز ہوتی ہے، ان کو کیا پتا۔ تو ایک وہ تھا، ایک لوگ کھیلا کرتے تھے، کوئی ایک سکون ہوتا تھا۔ میں اس دن اپنی یونیورسٹی گیا تو میں 17 سال بعد یونیورسٹی گیا، یعنی 2005 کے بعد جو ہے نا 2022 کے اندر، ابھی جو ہے یہ ابھی پچھلا ہفتہ جو تھا میں تقریباً جو ہے، تو 2004 میں نے گریجویشن کی تھی، 2005 میں اپنی ڈگری لینے کے لیے گیا تھا، مدرسے کا میرا پہلا سال کمپلیٹ ہوا تھا تو اس کے بعد میں گیا اپنی ڈگری کے لیے۔ اس کے بعد میں گیا ہی نہیں تھا پشاور جو ہے، تو جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو پھر اس وقت ایک دفعہ مجھے جانا تھا ایک زمین کے لیے وہاں پہ جو ہے، لیکن میں یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا، وہ صرف بہن کے گھر گیا وہاں پر۔ تو حالانکہ میری بہن بھی پشاور میں رہتی ہے، لیکن میرا جانا ہی نہیں ہوتا، بہت ہی اس میں سے مصروفیات کی وجہ سے۔ اور تو اب جب میں گیا یونیورسٹی تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ ہماری جو یونیورسٹی تھی وہ بڑی، پشاور یونیورسٹی بہت کمال کی یونیورسٹی تھی، اس لیے کہ وہاں پہ سارے ڈپارٹمنٹس اکٹھے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالج ہے، لا کالج ہے، سب چیزیں ایک ہی اس کے اندر جو ہے نا، ایگریکلچر یونیورسٹی، اور کسی جگہ کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، ہمارے ڈپارٹمنٹس کے دیواریں نہیں بنی ہوتی تھی، کچھ نہیں بنا ہوتا تھا، کوئی وہ نہیں لگے ہوتے تھے، ہاسٹلس بالکل ایسے بالکل کھلے جو ہے نا، اس لیے ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا تھا، مثلا ڈاکٹرس کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو رہا ہے، جو لا کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو رہا ہے، کوئی سوشیولوجی پڑھ رہا ہے، کوئی اکنامکس پڑھ رہا ہے، کوئی فلاں پڑھ رہا ہے، تو ہم کیونکہ سارے اکٹھے وہ ہوتے تھے، ہاسٹلس بس مختلف ہوتے تھے، لیکن آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے، ہم دوسروں کے ہاسٹل میں جا کے کھانے کھاتے تھے، وہاں پہ جو ہے میسز میں جا کے، تو بڑی انٹریکشنز ہوتی تھیں آپس میں جو ہے۔ میں اس دن جب گیا تو میں نے دیکھا کہ سب جگہ کے اوپر جی وہ لگ چکے ہیں جی، گیٹس لگ چکے ہیں، اور وہ لگ گئے جی جناب، جالیاں، جالے وہ لگے ہوئے ہیں جی، کنڈا تار اس کو ہم کہتے ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں۔ تو اور ہاں، یہ ساری کی ساری جو تھی نا، یہ سب چیزیں لگی، اس میں نے کہا یار یہ دیکھو زندگی کدھر چلی گئی، کیا ہو گیا، ایک جو ہے نا اس میں سے ہم سارے کے سارے کیا ہیں، ہم راحتوں کے پیچھے، ہم نے یہ تو کہا کہ ہمیں وہ سہولیات مل گئی جناب، جو آج ظاہری بات ہے، آج جو اسٹوڈنٹ کو سہولیات ہوں گی وہ ہمارے زمانے میں نہیں تھی، لیکن ہماری جو آپس میں جو ایک وہ محبت کا ایک تعلق تھا، ہمارے جو آپس میں ایک انٹریکشن تھی، ہم لوگ جس طریقے سے وہ بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے جناب، گیمز کھیل رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، میں اسلامیہ کالج بھی جایا کرتا تھا جی، وہاں پہ ہم جو جاتے ہیں اسلامیہ کالج کے ساتھ ہی تھا اسلامیہ کالج جو ہے، تو وہاں پہ ان کے میس کے جائے کھانا کھانے گئے، کیونکہ وہ ہوتا تھا چائے پینے چلے گئے جی فلاں جگہ کے اوپر، وہ آ رہے ہیں ہمارے اس میں سے بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں جی آپس میں۔ اب جو ہے نا وہ بہت سی چیزیں مل گئی جناب، یہ سہولت فلاں ہو گیا، یونیورسٹیوں کے اندر بھی وہ اے سیز لگ کے ساری چیزیں ہو گئی، لیکن انسانیت اور انسانی جو ایک وہ تھا آپس کا ایک جو تعلق تھا نا وہ ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا آپس میں۔
اس لیے کبھی ان مشقتوں کو وہ نہ سوچیے، یہ پتہ نہیں مشقتیں آپ کی کیسی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر، اور جنہوں نے مشقتیں نہیں دیکھی ہوتی نا، ان کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات آتے ہیں تو وہ فوراً پھر ایسے گھبرا جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ زندگی کے اندر رہ جاتے ہیں۔ میں آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، دیکھو کتاب آپ کو لائف یہ چیزیں سکھائیں گی آپ کو کہ جناب ہم نے کہ آج کل یونیورسٹیز یہ چیزیں تو سکھا دیں گے جناب آپ کتنے ذہین ہو گئے، آپ کتنے، آپ کے پاس آپ کا آئی کیو لیول بڑا اچھا ہے، آپ بڑے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ بن گئے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا حالات اگر آتے ہیں تو اس وقت آپ کیسے بیہیو کرتے ہو، مشقتوں کو کیسے سہتے کیسے ہو؟ آپ کو پتا تو نہیں ہے کہ آئندہ کیا حالات کیا آنے والے ہیں، آپ کا پالا کن لوگوں سے پڑنے والا ہے، بچیوں کی شادی ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آگے خاوند کا مزاج کس قسم کا ہے، سسرال کا مزاج کس قسم کا ہے، ایسے ہی لڑکے کی شادی ہوتی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں لڑکی کا مزاج کس قسم کا ہے، وہ مجھے وہ پوچھتا ہے کوئی تو کہتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا شادی ہو رہی ہے فلاں ہو رہا ہے، تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو یہ جو شادی ہوتی ہے نا شادی، اس کی مثال جوئے جیسی ہوتی ہے، جوئے جیسی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب جوئے جیسی؟ میں نے کہا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا چیز جو ہے نا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس میں، یا تو کیا آر یا پار ہو جاتا ہے بندہ، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پالا ایسے لوگوں سے پڑ جائے کہ جس کے اندر آپ جو ہے نا آپ انتہائی پریشانی کو ہو سکتا ہے کہ بڑے اچھے لوگ مل جائیں آپ کو، اور ہم اپنے بچوں کو وہ اب چیزیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارا بچہ اس کے اندر صبر کا مادہ ہی ختم ہو چکا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا بچہ ڈیجیٹل زمانے کا بچہ ہے، وہ کیا ہے اس کو ایک چینل پسند نہیں آتا تو وہ 10 سیکنڈ کے اندر اندر کیا کرتا ہے دوسرا چینل، وہ نہیں پسند تیسرا چینل، چوتھا چینل، پانچواں چینل، اس میں صبر کا مادہ ہی ختم ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ یہ میں نے چیز لینی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو جی بچے کو لے کے تو یہ تو، اگر بچے کو لے کے نہ دی نا تو اس کے اندر کیا ہو جائے گی، احساس کمتری پیدا ہو جائے گا، اور جو ہے نا وہ یہ تو بڑا برا ہے، اس کے دوست وغیرہ اور سارے وہ ان کے ہاں تو گھروں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ملتا ہے، احساس کمتری کیونکہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، بچوں میں احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ہم لوگ ہوتے تھے، ہمیں ہفتے ہفتے بعد کبھی ہم جاتے تھے تو ماں باپ کو کہتے تھے کہ جناب وہ آئس کریم اس زمانے میں پولکا آئس کریم ہوا کرتی تھی، پولکا، یمی اور پولکا یہ دو بس وہ ہوا کرتی تھی، تو کپ وغیرہ ہوتا تھا، تو کپ بھی اس زمانے میں کوئی 3-4 روپے کا یا 5 روپے کا کپ، 3 روپے کا کپ ہوتا تھا، اس طرح جو ہے وہ جو ہے وہ کو بھی کہتے تھے، تو جو تھی ہماری اماں جو تھی وہ ہمیں آنکھیں نکالتی تھی خبردار جو ہے نا کوئی یہ سوچ دیکھنا بھی نہیں اس کی طرف، تو وہ ہمیں تو کوئی احساس کمتریاں شمتریاں کوئی وہ نہیں ہوئی، ہم نے کہا ٹھیک ہے جو وہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے اسی کے اندر ہی گزارا کرنا ہے، جیسے حالات ہیں جو کچھ ہے۔ آج کے ماں باپ کو بڑی وہ ہوتی ہے کہ جناب بچہ کیا ہو جائے گا، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، اس کو میں نے اگر وہ گیجٹس نہ لے کے دی نا تو بچہ جو ہے نا وہ باہر جو اس کے دوستوں کے پاس وہ بڑی گیجٹس ہیں فلاں ہیں، اس لیے بچہ جو ہے نا خراب ہو جائے گا، بچے کو اس کے اندر ایسا، اور وہ بچے بھی کیا ہوتے ہیں آج کے بچوں کو بھی آپ وہ کہیں وہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہم سے پیار ہی نہیں کرتے، وہ پیار کیا ان کا کہ بھئی ان کو کہہ دو وہ جو کہیں ان کو لے کے دے دو بس، وہ جو کہیں ان کی بات مان لو، وہ زندگی میں کیا کریں گے کل کو خدا نہ خواستہ، ساری تو آپ کی خواہشات تو دنیا میں تو پوری نہیں ہو سکتی، دنیا میں تو خواہشات پوری نہیں ہوتی انسان کی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ چاہو وہ آپ کو مل جائے، یہ تو جنت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا کریں گے آپ کو جو آپ سوچو گے
دل میں خیال آئے گا آپ کو مل جائے گا. دنیا تو وہ جگہ نہیں ہے. جن بچوں کو عادی کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں سے، یا آپ اگر کسی اس میں رہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر جو مشقتیں آ رہی ہیں، یہ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری تربیت ہوتی ہے. اور اس تربیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتے ہیں پھر، اور اس کی ایک بڑی قدر آتی ہے انسان کو زندگی کے اندر. جو آپ کو بیٹھے بیٹھائی چیز مل رہی ہوتی ہے نا، اس کی آپ کو کبھی قدر نہیں ہوتی ہے. یہ آپ زندگی میں یاد رکھ لیں. جو آپ کو بڑی مشقت کے ساتھ ملتی ہے نا، آپ کسی جگہ کے اوپر بھی جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ جناب دیکھو، خوبصورت جگہیں دیکھنے کے لیے کیا خوبصورت جگہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہو جی میں نے ناردرن ایریاز میں جانا ہے، میں نے جی جھیل سیف الملوک پہ جانا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جھیل سیف الملوک آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے میں جھیل سیف الملوک پہ پہنچ جاؤں. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو جیپ میں بیٹھنا پڑے گا. اس میں آپ کو، اور ایسی خطرناک وہ ہوتی ہے. میں 96 کے اندر گیا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے. 96 کے اندر، اور میں نے اس دن میں نے وہ کیا تھا کہ بھائی اب میں نے دوبارہ واپس نہیں آنا. 96 کی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی اب میں نے واپس نہیں آنا ادھر جو ہے. تو اتنے ایسے خطرناک، اور وہ اس کے اندر سے جو ہے جی جیپ جو چل رہی تھی اس کے اوپر. اور لیکن کیا ہے، جب آپ جا کے نظارہ دیکھتے ہو تو آپ کی ساری جو تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ سارا جتنی ہوتی ہے وہ مشقت، آپ کہتے ہیں یار واقعی مزہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، مزہ آ گیا ہے کہ جی. ایسے ہی آپ کسی اور جگہ جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں. ایسے ہی جسی انسان نے دنیا میں مشقتیں اٹھائی ہوئی ہوں گی، جب وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، قبر میں جاتے ہی انشاءاللہ اس کو ایسے مزے ملیں گے، سارا کچھ. اور غیر اختیاری، اصل میں بات کیا ہے کہ غیر اختیاری جو ہے، اختیاری طور پہ اپنے آپ اس نے وہ نہ کیا ہو. تو غیر اختیاری طور پہ اس کو مشقتیں ملتی، تو قبر میں جاتے ہی کیا ہو جائے گا آپ کو؟ پتہ چل جائے گا کہ جتنی مشقتیں برداشت کی تھی وہ کیا ہوگا. وہ کہے گا کہ جناب یہ تو کیا ہو گیا. تو اس میں سے ساری مشقتیں، اور جا کے وہاں پہ خیال تک کبھی نہیں آئے گا آپ کو. کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ اچھا ہم نے کبھی مشقت اٹھائی بھی تھی. میں نے آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں میں کہ میں نے جو پڑھائی کی مدرسوں کے اندر مختلف جگہوں پہ جا کے، اور بڑے سخت قسم کی پڑھائی کے حوالے سے بڑے حالات آئے، بڑے سخت حالات آئے. لیکن آج میں انہی حالات کو سوچ سوچ کے، میں جو ہوتا ہے نا میری ہمت جو ہوتی ہے نا دوبارہ وہ ہو رہی ہوتی ہے. مجھے ابھی وہی باتیں یاد آتی ہیں. میں دوبارہ سے میرے اندر ایک جوش اور ولولہ اٹھ جاتا ہے. یار اتنی مشقت اٹھائی تھی، اتنا وہ کیا تھا، اور کبھی اپنے اوپر یقین بھی نہیں آتا کہ میں نے کیسے کر لیا یہ اتنا زیادہ. میں کیسے کر لیتا تھا. لیکن کیا تھا، اب وہ چیزیں یاد بھی اب یہی ہوتا ہے کہ بھائی اس کا نتیجہ جو ملا، اب وہ نتیجہ سامنے ہوتا ہے. اس کی لذت ایک اپنی وہ ہوتی ہے. وہی مشقت کیا ہوتی ہے، وہی مشقت انسان کے لیے لذت کا سبب بن جاتی ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے آپ کو ان ساری مشقتوں. تو جب بھی مشقت آئے، پریشانی آئے، اس کو یہ اب کیسے سوچنا کیسے ہے. آپ کو سوچو یہ کہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے اجر دیں گے، مجھے اس پہ انعام ملیں گے، اور جنت میں جا کے کیا کچھ انعام ملے گا. جو اللہ تعالیٰ کانٹے کے اوپر بھی اگر
اجر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کانٹے پہ بھی اگر اجر دے رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ یہ جو مشقت جس کو میں ابھی سمجھ رہا ہوں اتنی بڑی سخت تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، مشقت ہے، اس پہ اللہ مجھے کیا کچھ دیں گے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے صبر سے کام لینا چاہیے، اور دنیا تو ہے ہی چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، یہاں پہ تو آپ دنیا کے امیر ترین آدمی بھی بن جاؤ گے تو ایک دن کیا کرو گے؟ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، آپ بادشاہ بھی ہو جاؤ گے، جیسے کل جو ہے یو اے ای کا جو تھا بادشاہ صدر جو تھا، انتقال ہو گیا، چلا گیا، آج وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی واللہ عالم اس کی قبر کی وہ ہے یا جس کی بھی وہ ہے چل رہا ہے کہ جناب یہ ایک اس آدمی کی جس کی کئی اربوں کے اندر اس کی کیا ہے جائیداد، اس فیملی کی جو ہے اربوں ڈالرز، اربوں ڈالرز کی جو ہے جائیدادیں، تو قبر میں پہنچ گیا، اب پتہ نہیں وہاں پہ کیا حالات ہوں گے، کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں جان سکتے کہ جی کسی آدمی کے بارے میں، اگر جو تھے کوئی اچھے کام کیے تھے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر بے حیائی کو پھیلایا تھا، بے حیائی کو عام کیا تھا، اور جو ہے نا ساری اس میں سے وہ کیا تھا تو اس کا بدلہ وہ وہاں پہ ہونا۔ تو یہ تو دنیا تو ہے ہی کیا ہے، آپ ہنستے ہنستے بھی گزر جاتی ہے، روتے روتے بھی گزر جاتی ہے، ہنس کے بھی چاہیں تو گزاریں، چاہیں تو رو کے گزار دیں، آپ کے اپنے اختیار میں، آپ کہیں کہ جناب، اور ایک بات یاد رکھیں، آپ کے رونے دھونے سے وہ مشقت کبھی ختم نہیں ہوتی، آپ کے رونے دھونے سے مشقت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، آپ جس تکلیف کو جتنا آپ کیا کرتے ہیں نا اچھالتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے آپ زیادہ پریشان ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، اب بار بار اپنے آپ کو کہنا شروع کرتے ہیں اف گرمی بہت زیادہ ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، آپ یقین کریں آپ کو گرمی لگنے لگ پڑے گی، آپ کو زیادہ گرمی لگے گی، آپ کو گرمی لگنے لگ پڑے گی، اور انسانی نیچر ایسی ہے نا، مجھے ابھی 3 4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نا کچھ ایسا ہی کچھ سوچ رہا تھا، شاید جو تھا وہ ایک دم بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کوئی اس طرح ہی برف کا یا شوگران وغیرہ سائڈ کا یا اس طرح کا وہ تھا، تو اسی وقت ہی کیا ہوا کہ اذان ہوئی، میرے خیال میں عصر کی نماز تھی یا کہ عصر کی اذان تھی، تو میں باتھ روم گیا تو میں نے وہ کیا کہ جناب میں بیٹھے بیٹھے بس ایک دم خیالوں کے اندر جو ہے نا اس جگہ کے اوپر جو ہے نا کہ ٹھنڈا علاقہ اور اس طرح جو تھا ذہن کے اندر آ گیا، تو میں جب باتھ روم میں گیا نا تو میں لیفٹ سائڈ والی جو نلکے کی وہ ہوتی ہے نا میں وہ کھولنے لگا کہ پانی کیا بھائی وہ آنا چاہیے، گرم پانی جو ہے نا ٹھنڈا ہے بھائی، تو پانی جو ہے حالانکہ باہر ٹیمپریچر کیا چل رہا ہے 41 42 43 تو چل رہا تھا ٹیمپریچر، لیکن میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کوئی اے سی بھی نہیں کمرے میں لگایا ہوا تھا، کوئی چیز نہیں، لیکن میں صرف سوچ کے ہی ایک وہ تھا، میں باتھ روم میں گیا ہوں تو میں نے وہ وضو کرنے کے لیے نلکا کھولا ہے، تو تو اس لیے جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ چیزیں اس کو نہ وہ کریں، آپ جو آپ کو وہ ملے گی آپ اس پہ سوچو کہ اللہ مجھے اس پہ کیا دیں گے، مجھے اجر ملے گا، جتنا ہم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں یہاں آخرت کے اندر وہ ہوگا، اب آپ کے لیے وہ جو پریشانی تکلیف ہے نا وہ کافی کم ہو جائے گی، گھر والے اگر وہ نہیں ہے مزاج نہیں ملتا گھر والوں کے ساتھ، بچے تنگ کرتے ہیں، مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم بچوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، بچوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے بات نہیں مانتے، بچے ایسے ہو گئے، میں کہتا ہوں دیکھیں آپ تربیت کی آپ جیسے کوشش کیجیے، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، آپ کے ذمے کیا ہے تربیت کرنا ہے، آپ کے بار بار
رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اس کو سمجھاتے رہیں، آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، تھوڑی بہت سختی بھی کریں، اور جو ہے نا جو کوشش کریں، باقی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. لیکن آپ کے اس کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا کہ یہ جو ہے نا وہ کل سے بچہ جو ہے نا جنید بغدادی بن کے آ جائے گا آپ کے سامنے، ایسا تو نہیں ہوگا. تو اس لیے جو بھی کام کرنے کے ہیں وہ ان کاموں کے اندر، اور یہ بس سوچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر انعام دیں گے، اجر دیں گے. سختی آئی ہے تو انشاءاللہ آسانی بھی آئے گی، آسانی بھی آئے گی. ہر مشقت کے ساتھ دو آسانیاں آئیں گی. اگر آپ کو دنیا میں لگتا ہے کہ آپ کو آسانی نہیں ملی، تو آپ کو کیا مل جائے گی؟ آخرت میں اس میں آسانی ملے گی. دیکھو لازمی نہیں ہے کہ اگر ایک بیماری آئی ہے تو آپ کہو کہ جناب اب اس بیماری کے بعد مجھے کیا ہونی چاہیے؟ ڈبل صحت ملنی چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ جو آسانی ہے وہ خالی صحت کے معاملے میں نہیں، وہ ہو سکتا ہے کسی اور چیز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیا. آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کسی اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز میں کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بس مانگتے رہیں، پریشان کبھی نہ ہو زندگی کے اندر، کبھی پریشان نہ ہو، مایوس کبھی نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو. ایسے ایسے میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں کہتا ہوں، لوگ آج کل ہو کیا گیا ہے، لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، خودکشی کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، خودکشی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. بچوں کے جو ہے نا، اچھا یہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں کہ جی ہاں میرے نمبر تھوڑے آ گئے، فلاں ہو گیا، میری بدنامی ہو جائے گی، چلو جی خودکشی کر لیجیے. کوئی فلاں ہو گیا، خودکشی کر لیجیے. یہ چیز ہو گیا، خودکشی. ختم کر دیا آپ لوگوں نے بالکل. یہ صبر ہی جو ہے وہ اب اس چیز کی برداشت کی قوت ہی نہیں رہی. لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے بس. اور وہ جی چلو جی میں اپنی جان ختم کر دیتا ہوں، یہ میری بےزتی ہو گئی ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں والے معاملے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سب کو دارین میں عافیت نصیب فرمائے، دارین میں عافیت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.